اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی دینی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے ترتیب دیا ہوا پروگرام دین اور خواتین ذرائع ناچیز ڈاکٹر ندا نسیم کے ساتھ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد ہے صنف نازک کو دین اسلام کے بنیادی فضائل اور مسائل سے واقف کاری دینا۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارا عزم ہے کہ گھر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، فرائض کے تعلق سے بالتفصیل کلام کیا۔ ہم نے سیکھا، ہم نے جانا کہ نوافل کیا ہیں۔ ہم نے بات کی نفلی نمازوں کے تعلق سے، آپ کی کالز ریسیو کی گئیں، اور جو بھی سوالات آپ کے اذہان کے نقشوں پہ نفلی نمازوں کے تعلق سے ابھرتے تھے، ہم نے کوشش کیا کہ انہیں شامل کیا جائے، اور الحمدللہ عالمات نے اور مفتیان کرام نے جو آن بی پر براہ راست موجود ہوتے ہیں، آپ کی کوئریز کو حل کیا الحمدللہ۔ آج بھی جناب ہم بات کر رہے ہیں، وہ ایسی نماز ہے کہ جو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اور عیدین کی نمازیں ہیں وہ، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نمازیں ہیں، نماز عیدین، اس کے تعلق سے خواتین کا وہاں جانا، کیا خواتین عیدین کی نمازوں میں شرکت کر سکتی ہیں، عیدگاہ تک جا سکتی ہیں؟ ہم اس حوالے سے بھی آج کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پھر نماز جنازہ، یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے، اور پہلے تو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ نماز جنازہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو سکھانی چاہیے، اور بیٹیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے یقیناً اس حوالے سے۔ اب خواتین کا اس میں شرکت کے حوالے سے کیا معلومات ہونی چاہیے ان کو، کیا خواتین جا سکتی ہیں، نہیں تو ان کو کیا معلومات ہونی چاہیے، آج ہم اس حوالے سے بھی شرعی حیثیتیں کیا ہیں نماز جنازہ کی اور نماز عیدین کی، آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے ہماری عالمات سے، جو ماشاء اللہ آن بی پر، بلکہ جو میرے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، عالمہ صفا فاطمہ، مکمل، مدلل اور پرمغز گفتگو ان کا خاصہ ہے۔ سلامت کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاء اللہ، بہت عمدگی کے ساتھ جوابات دیتی ہیں، اور میں بہت سارے میسیجز ریسیو کرتی ہوں اپنی اس بہن کے حوالے سے۔ میری جو دوسری بہن عالمہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں، ماشاء اللہ آپ بھی بہت وضاحت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث پہ مبنی آپ کی وضاحتیں ہوتی ہیں، اور ہم سب سیکھ رہے ہیں اور دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ جناب عالمہ صوبیہ شاکر کو بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عیدین کی نماز کے حوالے سے بات کریں گے۔ صفا، شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا مقصد ہے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدین چونکہ اظہار مسرت کا دن ہے، اور دونوں عیدیں اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم شکران نعمت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار بھی کریں۔ صحیح۔ پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا اظہار مسرت کا جو طریقہ ہے وہ پاکیزہ بھی ہونا چاہیے اور جداگانہ بھی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب اہل مدینہ نے یہ عرض کیا کہ ہم آپ کی آمد سے قبل، اسلام سے قبل 2 ایسے دن منایا کرتے تھے جس میں ہم کھیل کود کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان جو تم 2 دن مناتے تھے ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرماتا ہے، اور ان میں سے ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم خوشی کے دن منایا کرتے تھے،
یہ 2 دن ان سے بہتر ہیں۔ اس کی وضاحت میں پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 دنوں کو ان کے 2 دنوں سے بہتر اس لیے قرار دیا کہ تفریح تباہ کا اہتمام بھی کیا جائے گا جو کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، لیکن اس دن کی ابتدا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر کی جائے گی، تاکہ ایک جو مسلمان کا خوشی منانے کا انداز ہے وہ اس طرح سے ہو کہ اس میں اظہار خوشی بھی ہو اور اظہار تشکر بھی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عید کی نماز ہے اس کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اور فقہ حنفی کے جو مفتبی قول ہے اس کے مطابق مردوں پر عید کی نماز واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ثبوت کی بات کریں تو قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متواتر عمل سے اور اسی طرح اجماع امت سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کوثر میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور نماز ادا کیجئے۔ اکثر مفسرین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اس نماز سے عید کی نماز مراد ہے، اور یقیناً وہ ایک مخصوص عبادت ہے جو مخصوص دن میں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے تو بعض مقاصد تو بالکل واضح ہیں، مثال کے طور پر عبادات کی رغبت دلانا، اور خوشی ہو یا غم ہو اپنے رب کو نہ بھولنا۔ یقیناً یہی مقصد ہے کہ بندہ اپنے رب کو کسی بھی حال میں نہ بھولے، کتنا ہی خوش ہو اور کتنا ہی غمگین ہو۔ تو نماز کی طرف ہمیں رغبت دلائی گئی تاکہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ دوسری بات احاطہ کر دیا، کتنا ہی خوش ہو تو نماز عیدین، اور کتنا ہی غمگین ہو تو نماز جنازہ، تو بھی نماز جنازہ کا اہتمام کرے۔ بڑے اجتماعات کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی بڑے اجتماعات کی وجہ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، ایک روب اور ایک جو ہے وہ اہمیت کو بڑے اجتماعات ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہ ایام ہمارے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، لیکن یہ جو نماز عید کی نماز ہے، جن سے آپ سارا سال نہیں ملتے ہیں، ان سے عید کی نماز پر ملنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ نماز کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے یقیناً وہ آپس میں محبت کو بڑھانے کا خواتین کے حوالے سے ذریعہ بھی بنتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہم ادا کریں، یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عید کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہم شکرانے نعمت میں نوافل ادا کریں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، میں شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن حمیرہ بات کر رہی ہیں، کیسی ہیں جناب؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی آج میری بہن؟ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کسی گھر میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اور خواتین اس حوالے سے بہت اصرار کرتی ہے کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی نے نماز جنازہ شروع کی، نیت کی، اس کے بعد فوراً توڑ دی تو ایسی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، نیت کی اور پھر توڑ دی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ اور اگر نہ کوئی نماز جنازہ میں صرف تکبیریں ہی لگاتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے اندر نماز کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے، تو کیا ایسی نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ اچھا، ہم صوبیہ عالمہ صوبیہ شاکر آپ کی سمت آئیں گے، اور فضائل ذکر کیے گئے، مقاصد ذکر کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں، اور پھر نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا ہے جو کہ نعمتوں میں برکت کا اور اضافے کا باعث ہے۔ خواتین کے لیے کیا حکم ہوگا عیدین کی نماز میں عیدگاہ کی سمت جانا، یا گھروں میں؟ ایک میری بہن نے سوال بھی کیا کہ خواتین اصرار کرتی ہیں کہ ہم ایک ساتھ جمع ہو کے نماز عید ادا کر لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، من جانب شرع جیسے کہ وضاحت کی گئی کہ مردوں پر عید کی نماز واجب ہے، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، ان کی نماز واجب ہے۔ خواتین پر اس نماز کا وجوب نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ خواتین اگر چند شرائط کے ساتھ عیدگاہ یا مسجد ہے جہاں پہ بھی عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے وہاں چلی جائیں تو ان کی نماز اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتی ہیں تو ادا ہو جائے گی۔ اب وہ شرائط جاننا بے حد ضروری ہے، تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے والد صاحب یا جن کی بھی سرپرستی میں ان کی اجازت سے باہر نکلیں۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ باپردہ طریقے سے باہر جائیں،
اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ جائیں یا ان کی اجازت سے جائیں؟ ان کا ساتھ لے جانا بھی ضروری ہے؟ تیسری شرط جو ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ محرم کے ساتھ ہوں یا جیسے شوہر دار ہیں تو ان کے ساتھ ہوں. اگر جن کو مرد اویلیبل نہیں ہے تو چند نیک متقی پرہیزگار خواتین جن کو امینہ خواتین کہا جاتا ہے ان کے ساتھ یہ مل کر جا سکتی ہیں. اب جس راستے سے گزرنا ہے وہ راستہ پرامن ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ لٹ جانے کا یا جو ہے کسی کی جانب سے نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ یہ گھر میں ہی رہیں. اس کے علاوہ جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو مسجد میں یا جہاں پہ بھی اہتمام کیا گیا ہے وہاں مردوں اور عورتوں کے داخلی اور راستے الگ الگ ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک ہی راستوں سے مرد جا رہے ہیں اسی سے خاتون بھی جا رہی ہیں. صحیح. اور اس جگہ پہ مرد اور عورت جو ہے ان کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب جائیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں. خاص طور پہ یوں نہ ہو کہ جیسے خواتین میں ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ہو رہی ہے تم بھی چلو میرے ساتھ. وہ دعوت دینا بھی مقصود ہوتا ہے اور کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں کہ بیٹھیں گے بات کریں گے وغیرہ. وہ زیادہ تو مقصود ہوتا ہے جی مطلب وہ مقصود اصلی نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح خواتین جائیں کہ نماز کی ادائیگی ہی ان کا مطلب مین عید کے کپڑے کو تو مقصد دیکھ لو بہن، تم نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے، آؤ گی نہیں، ایسے ہی دیکھ لو. جی اسی لیے پہلے ہی قید لگا دی گئی کہ باپردہ طریقے سے باہر نکلیں. اچھا. تو پھر وہاں پر مطلب اب جب نماز ختم ہو گئی ہے تو فوری طور پر گھر پر واپس پلٹ کر آنا ضروری ہے. جو ملاقات وغیرہ کا سلسلہ ہے ظاہر اس کے لیے گھر موجود ہیں اور گھر پر آ کر ملاقات کی جا سکتی ہے. ایک دوسرے سے تو عید بالکل ملیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ خاتون کے جن کو ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہیں پوری کر پائیں گی تو ان کے لیے منع بھی نہیں ہے. وہ گھر میں نوافل ادا کرنا چاہیں تو نوافل ادا کر سکتی ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہوگا ان کو کہ عرفاً ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے عید کی نماز پڑھی ہے میں نے. عید کی نماز وہی ہے جو باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم فرمایا ادا کی جاتی ہے. لیکن گھر میں جو نوافل پڑھیں گے ہاں تو شکرانے کی نیت سے جو ہے وہ 2 نوافل یا 4 نوافل جتنے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ پورے شہر میں کہیں بھی ایک جگہ عید کی نماز ادا کی جا چکی ہو تو پھر یہ نوافل ادا کریں، کیونکہ عید کی نماز جب تک ادا نہ ہوئی ہو نوافل ادا کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. تو ساری تفصیل ذہن میں رکھ کر اور بالکل عید کی فیوز اور برکات خواتین بھی سمیٹ سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی پر کرم فرمایا. ماشاء اللہ کتنا بھرپور جواب عالمہ صوبیہ نے اس حوالے سے ہمیں دیا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. اچھا نہیں، اس وقت ہمیں ایک بریک لینی ہے. درود پڑھتے رہیے، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیے. لوٹتے ہیں جناب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اس ذرہ ناچیز کے ساتھ. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں نماز عیدین کے تعلق سے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، خواتین کے لیے کیا حکم شرع ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ بشرا میرا نام ہے، کراچی سے بات کر رہی ہوں. بشرا خوش آمدید کہتے ہیں جی. جی پہلے تو آپ سب کے لیے جزاک اللہ خیرن. ہم سب کی تربیت کے لیے گھر بیٹھے بیٹھائے بچیوں کے خاص طور پہ جی بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. جی میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کسی نے میسج لکھا موبائل پہ، کسی کو جزاک اللہ لکھنا تھا. جی جی. تو اس میں لکھا اپنی طرف سے ٹھیک ہے کے لیے کہ آئی ایل سنگل کے لکھا، لیکن وہ آٹو کریکٹ ہو کے ڈبل ایل میں چلا گیا. اچھا جی. تو وہ ان کو پتہ نہیں چلا. بعد میں جس کو میسج کیا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے. تو اس کیا بے ادبی ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ انہوں نے استغفار بھی کیا، نفل بھی استغفار کے پڑھے، مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اپنی طرف سے. لیکن اگر مفتی صاحبان اس بارے میں گائیڈ کر دیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح تیمم کرتے ہیں جی جی تو اس میں اگر وہ پتھر یا جو بھی جنس ہے مٹی کی، اگر اس میں کوئی گرد نہیں ہے تو کیا تب بھی وہ اس کے ساتھ تیمم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر سجدہ صاحب کسی میں رکعت میں کرنا ہے اور انہوں نے پوری نماز ساری سنت فرض سب پڑھ لیے، بعد میں یاد آیا کہ میں نے سجدہ صاحب فرض پڑھ، تو کیا وہ تمام چاہے وہ فرائض میں رہ گیا تھا تو وہ دوبارہ اس کا پڑھنا پڑے گا یا آخر میں ویسے ہی سجدہ صاحب کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ رہ جائے. جی 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 کہیے، کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے تینوں سوال بشرا بہن میں نے نوٹ کر لیے ہیں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ARYQTV کی پوری ٹیم کو، ارباب اختیار کو، ہمارے ڈائریکٹر کو اور جو کانٹینٹ پہ بیٹھتے ہیں فیضان بھائی، ان کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کی کاوشیں ہیں. اچھا میں مفتی محمد مدنی رضا صاحب ذی خرد ذی وقار، خدمت دین کے جذبے سے سرشار اور اپنا قیمتی وقت ہمیں آج بھی دے رہے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، اللہ حضرت ہم بات کر رہے ہیں نماز عیدین کے تعلق سے۔ عالمات نے، میری بہنوں نے بریک سے قبل شرعی حیثیت اور مقصد کے تعلق سے، اور پھر خواتین کا عیدگاہ جانا یا گھر میں نماز پڑھنا، اس حوالے سے میری بہنوں نے دونوں نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ خواتین کی بھی آپ رہنمائی فرمائیے کہ اگر کوئی خاتون گھر میں نوافل ادا کرنا چاہ رہی ہے تو کیسے کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نکل کے جا رہی ہیں، کوئی پہلو اگر تشنا رہ گیا ہے جس پہ آپ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ہم سب کو سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالتفصیل ہماری بہن نے ماشاءاللہ کلام کیا ہے، جی اور بہت خوبصورت انداز سے ایک میسیج دیا ہے کہ نماز عید کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو اس بات کی طرف مائل کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ بے شک یہ مسلمان کا ایک امتیاز ہوتا ہے کہ اس کے یہاں پر جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو وہ غفلت میں کھونے کی بجائے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی تسکین کے لیے روح کی غذا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہمیں بے شمار موقع عطا فرمائے۔ بے شک، بے تو شک۔ اب یہ خوشی کے موقع پر اس طرح کی نماز کی ادائیگی کا مشروع کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو نہ ہم اپنے غموں میں بھولیں اور نہ اپنی خوشیوں میں بھولیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو خوشیاں واقعتاً ہماری خوشیاں بن جائیں گی اور اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور غم اگر ہوگا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس غم کے اندر کمی واقع ہوگی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر نماز عید کی ادائیگی کی طرف جائیں گے یا عید کے جو دیگر احکام ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر یہ عید ہمارے لیے بڑی بابرکت ہوگی۔ دوسرا اس میں خواتین کے لیے، دیکھیں خواتین کے لیے ویسے تو عیدگاہ کی طرف جانا واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دور مقدسہ میں جب خواتین عیدگاہ میں جایا کرتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس میں ایک خاص بنیادی مقصد یہ بیان کیا کہ اگر کوئی خاتون عیدگاہ میں آتی ہے تو اس کو نہ روکا جائے۔ اس دور کے اعتبار سے اگرچہ یہ بعد میں پھر منع ہو گیا تھا، اس کو منع نہ کیا جائے کیونکہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں سے وعظ و نصیحت حاصل کریں۔ تو اب خواتین اگر جا رہی ہیں تو وہ جیسے ہماری بہن نے شرائط کو ذکر کیا کہ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر پہنچیں، اور وہاں پر اگر بیان کے وقت میں پہنچیں تو بہت اچھی بات ہے تاکہ وہاں سے کوئی نصیحت وغیرہ بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن بالفرض اگر کسی مقام پر خواتین کے لیے کوئی الگ سے اہتمام نہیں ہے کیونکہ جائیں گی اسی وقت کے جب اہتمام ہوگا، ہمارے یہاں پر عموماً مسجدوں کے اندر مردوں کے لیے جگہ بعض اوقات کم پڑ جاتی ہے تو خواتین کی تو پھر جگہ کا سوال نہیں بنتا، لیکن اگر بالفرض پھر بھی کہیں اہتمام کیا جائے تو وہاں پر جا سکتی ہیں، اور اہتمام نہ ہو تو پھر اپنے گھر کے اندر دو دو رکعتیں کر کے اپنی نماز ادا کریں اور مقصد کو سامنے رکھیں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یہ مقصد سامنے ہوگا تو ساری چیزیں اپنے مقام پر درست رہیں گی، اور اگر اس مقصد کو چھوڑ کر دوسرے مقاصد کی طرف متوجہ ہوں گی کہ مجھے شیرنی بھی پکانی ہے اور میرے گھر پر جب کوئی آئے تو وہ شیرنی کی تعریفیں بھی کرتا رہے اور نمازیں ایک طرف رہ جائیں، تو پھر مقصد چاہے آپ مسجد میں جائیں چاہے آپ گھر میں بیٹھیں وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے حضرت۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں گجرات سے بات کر رہی ہوں، عفت شہزادی میرا نام ہے جی عفت شہزادی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے پوچھنا تھا کہ عشاء کی نماز میں جب میں وطروں میں دعائے قنوت پڑھتی ہوں تو سب کہتے ہیں کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کرنے کے بعد دعائے قنوت پڑھیں، تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اس کا ذرا مجھے وطروں کا پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن، اور ہم نے مفتی صاحب سے بھی اس حوالے سے جانا ہے کہ خواتین کی شرکت اگر ممکن ہو سکتی ہے تو کن شرائط پہ۔ نماز جنازہ کے تعلق سے اب میں چاہتی ہوں کہ کلام کیا جائے۔ مسلمان خوشی میں بھی اور غم کے موقع پہ بھی اپنے اللہ کو رب العالمین کو یاد رکھتا ہے اور اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ نماز جنازہ کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ جی دیکھیں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی چند افراد یا کم از کم اگر ایک فرد بھی نماز جنازہ ادا کر دے گا تو اس کی وجہ سے نماز جنازہ ادا بھی ہو جائے گی اور باقی سب سے اس کا حکم بھی ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی شخص ادا نہ کرے تو سب اس فرض کفایہ کے جو ہے وہ نہ کرنے کے مرتکب ہوں گے اور گنہگار بھی ہوں گے۔
اور جہاں تک نماز جنازہ کا تعلق ہے تو اس کو شریعت مطہرہ نے حق مسلم بھی قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. پھر ان میں سے حقوق جو گنوائے وہ یہ تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا, اگر کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا, جنازوں میں شامل ہونا, اگر کوئی شخص کسی کو دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا, اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق مسلم ان 5 کو قرار دیا. اور پھر نماز جنازہ میں شامل ہونے کی ترغیب بھی بیان فرمائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کسی محفل میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کوئی روزے دار ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں روزے دار ہوں. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ آج کوئی جنازے میں شامل ہوا ہے؟ صدیق اکبر نے اس کا بھی جواب بیان فرمایا کہ میں آج جنازے میں شامل ہوا ہوں. پھر فرمایا کہ مریض کی آج کسی نے عیادت کی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بھی فرمایا کہ آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں گی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو گو کہ جنازے میں شامل ہونے کو کی باقاعدہ ترغیب بھی دین اسلام میں بیان فرمائی گئی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. جہاں تک مقاصد کی بات ہے تو سب سے بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ایک مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ ایک تکریم ہے, اس کا ایک پروٹوکول ہے کہ اس کو کفن بھی دیا جائے گا, پھر اس کی نماز جنازہ وغیرہ کا اہتمام باقاعدہ طور پر کیا جائے گا. پھر یہ کہ دوسروں کے لیے یہ اصلاح کا موقع ہوتا ہے کہ آج میں کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, تو کبھی یہ وقت مجھ پر بھی آئے گا. تو پھر یہ نماز کی اہمیت یہاں سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو زندگی میں اس عبادت کو ضرور سر انجام دیا جائے اور اس کو ادا بھی کیا جائے. جہاں تک میت کے حوالے سے تعلق ہے کہ میت کو اس کا کیا فائدہ ہے, تو ظاہر ہے کہ نماز جنازہ اس کی بخشش کا سبب بھی بنتی ہے, آخرت میں اس کی منازل اس کے جو درجات ہیں ان کو بڑھانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اس کے ذریعے دعا بھی میت کے لیے خصوصی طور پر کی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے گو کہ جو چیزیں قبر میں اس کے لیے آسانی کا باعث بنیں گی تو قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کا اہتمام فرمایا. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت اور رحمت کی دلیل بھی ہے کہ بندہ ابھی قبر میں گیا نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام فرمایا. تو یہ شرعی حیثیت کے حوالے سے تھا اور یہ تمام مقاصد ہیں, لہٰذا نماز جنازہ میں کثرت سے مردوں کو شرکت کرنی چاہیے. بہت شکریہ جناب. نماز جنازہ موت کی یاد دہانی ہے اور مردوں کے لیے اس میں شرکت بھی واجب کی گئی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم. جی باجی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نماز پڑھتی ہوں. آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی مجھے, کیا فرما رہی ہیں؟ اچھا, درست نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا جائے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. عالمہ صوبیہ شاکر کی سمت آئیں گے. اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے, ابھی لوٹتے ہیں. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اور بات ہو رہی ہے جناب نماز جنازہ کے احکامات کے حوالے سے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن, مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ سلام اگر کوئی کرے اور آگے سے جواب نہ کوئی دے اور سلام کر تو پھر کیا حکم شرع ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے جو جواب نہیں دے رہا. بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کی. عالمہ صوبیہ ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں نماز جنازہ کے مقاصد کے حوالے سے. کس طرح سے ایک مسلمان اپنے پیاروں کو بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہے اس سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم ہے جناب, یہ بھی شفقت اور جو نرمی کا معاملہ ہی اللہ ہی کی جانب سے. خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کیا وہ شرکت کر سکتی ہیں جنازے کی نماز میں؟ دیکھیں اگر کہیں اہتمام موجود ہے تو ابھی جیسے میں نے شرائط ذکر کی ان کا لحاظ رکھتے ہوئے خواتین بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں. لیکن اس میں ایک بس خیال رکھنا ہوگا کہ یہ جو خاتون جن کے شوہر کا اگر انتقال ہوا ہے تو وہ ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے جنازہ گاہ نہیں جا سکتی,
کیونکہ جیسے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا ان پر عدت کرنا واجب ہو چکا ہے، ان کے لیے عدت شروع ہو چکی ہے. صحیح. اور عدت میں یہ لازم اور ضروری ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر ہی رہیں. لہٰذا یہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے دعائے مغفرت، ایصال ثواب، جو بھی کچھ یہ معاملہ کریں گی ان کے شوہر تک اس کا ثواب وغیرہ پہنچے گا اور ان کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. ضمناً میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنازے کے ساتھ عورت کو 40 قدم یا پتہ نہیں چند قدم وہ بولتے ہیں کہ نکال دیا تو عدت ختم ہو جائے گی. تو اس میں یاد رکھیے کہ عدت ایک مدت ہے، وہ اپنے ختم ہونے پر ہی، گزرنے پر ہی ختم ہوگی، ہم اسے اپنی طرف سے ختم نہیں کر سکتے. لہٰذا ایسی خاتون پر جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کرنا شریعت کی طرف سے واجب قرار دیا گیا ہے. لہٰذا یہ شرکت نہیں کریں گی. باقی خواتین دیگر جو میں نے شرائط بیان کی تھی ان کا خیال رکھتے ہوئے وہ بالکل شرکت کرنا چاہیں وہ شرکت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں. نماز جنازہ کی تعلق سے میری بہنوں نے، عالمات نے کلام کیا، آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نماز جنازہ کی شرعی حیثیت فرض کفایہ کی ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک فرد نے بھی وہ حکم پر عمل کر لیا تو بقیہ جتنے افراد ہیں ان سے ساقط، شریعت کا مطالبہ ساقط ہو جاتا ہے. اچھا. اور دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ مسلمانوں کا حق ضرور ہے، لیکن یہ اس میں ایک عبرت کا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ ان کی نماز یا جنازہ ادا ہی نہ کی جائے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بغاوت کرے امام عادل کے خلاف تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو والدین کا قتل کرنے والا ہو تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے. یوں ہی جو ڈکیت ہوتے ہیں اگر وہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے اور اسی حالت کے اندر ان کے اوپر کسی نے حملہ کیا اور وہ فوت ہو جائیں تو پھر ان کی بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی دیگر ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے نماز جنازہ کا حکم ساقط ہو جاتا ہے. اس میں ایک عبرت کا پہلو یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی تکریم کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی. اور پھر اس میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی عزت بہت زیادہ بلند ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی ایک حق مقرر کیا گیا ہے. لیکن اگر یہ مسلمان اپنے ایمان کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا تو پھر اس کے لیے یہ ذلت کا پہلو ہے کہ اب اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا. تو اس پر یہاں پر ایسے احباب کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہوں کہ اگر خدا نخواستہ وہ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے فوت ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے یہ ایک بڑا سخت حکم ہے اور یہ ان کے لیے ایک عبرت ہے. لہٰذا اس پر ضرور متوجہ ہوں. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور مسلمان کی جو ہے وہ مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ایک مسلمان جب اس دنیا میں آتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آتا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور اس ذکر کے بیچ میں انسان نے اگر کوئی خطا کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان اذکار کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بہت شکریہ حضرت. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا پہلا سوال ہے کہ میں نے 2017 میں حج کی ہوئی تھی. جی جی. تو میرے ساتھ میرا لڑکا تھا 18 سال کا. ٹھیک ہے. تو جی وہاں پر تیسری دفعہ جب کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے نہیں لے گئے. وہ لڑکا میرا بولا نہیں میں چلا جاؤں گا، آپ مجھے وکیل بنا دے. تو میں نے دے دیا تھا تیسری دفعہ ان کو. ٹھیک ہے. وکیل بنانے ایسے ہو جائے گا یا کچھ خون وغیرہ ہوتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ میں روز تہجد کی نماز کو اٹھتی ہوں لیکن کبھی کبھار میں 10 سال سے گھٹنوں کے درد کی مریض ہوں نا. جی تو اس کی وجہ سے مجھے کبھی دوا کھا کر سوتی ہوں، تھک جاتی ہوں تو نیند کبھی نہ لگ جاتی ہے، اور عشاء کی 3 رکعت وتر شفا میری کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار فجر کی نماز کی اذان بھی ہو جاتی ہے اس ٹائم. جی جی. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ نماز وتر کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں کالرز کی میرے پاس. اچھا نماز جنازہ شروع کی، نیت کر لی اور بعد میں نیت توڑ دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کوئی بھی عمل ہو اس کو جان بوجھ کر توڑنا بلا وجہ یہ منع ہوتا ہے. اگر ابھی دوبارہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے اگر مثال کے طور پر جنازہ موجود ہے تو فوراً جماعت میں ساتھ شریک ہو جائیں
اور اگر بالفرض دوبارہ جیسے میت کو اٹھا لیا گیا تو پھر اس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں اگر کوئی صرف تکبیریں لگا رہا ہے اور کچھ نہیں پڑھ رہا؟ تکبیریں لگا رہا ہے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں جو درمیان میں دعائیں ترک کی ہیں تو اس سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کا ترک ہوگا، مناسب نہیں ہے. موبائل پہ کسی کو بشرا بہن نے کہا کہ میسج کیا جزاک اللہ یا جزاک اللہ، اور وہ آٹو کریکٹ ہو کے جو ہے وہ الفاظ چینج ہو گئے، انہوں نے استغفار بھی کیا، جس کو کیا تھا اس نے بعد میں میسج کیا کہ آپ جو ہے وہ توبہ کریں، اور انہوں نے کیا، حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی کفارہ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ جزاک اللہ سے اگر کوئی اسپیلنگ کا تھوڑا بہت مسئلہ ہوا ہے تو اس پہ گناہ کا بھی حکم نہیں لگائیں گے، لیکن بہرحال اس میں لکھتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام بھی ہے، تو بہت احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپیلنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام کا جو فارم ہے وہ تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تیمم کے لیے پتھر کیسا ہو؟ اگر اس پہ گرد نہیں ہے تو کیا اسے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ زمین کی جنس سے جو بھی چیز ہو اس کے اوپر اگر گرد نہ بھی ہو تو بس ہاتھ اس کے اوپر مسح کر کے پھر اگر تیمم کر لیں گے تو کافی ہے. وہ پتھر اپنے بیگ میں رکھ لیں جہاں بھی جا رہے ہیں اسے جی بیگ میں دھو کئی دفعہ اس سے کیا جا سکتا ہے تیمم؟ جی کئی دفعہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سجدہ صاحب رہ گیا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ سجدہ صاحب رہ گیا کی جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے نا کہ وہ نماز اپنی ادا کر لی، پھر بقیہ دوسری نمازیں بھی پڑھ لیں، اور پھر جو پہلے ادا کی تھی اس کے بارے میں ذہن میں آیا کہ سجدہ صاحب نہیں کیا تو کیا اب کر سکتی ہیں؟ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، نماز ریپیٹ کرنی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، گجرات سے میری بہن نے پوچھا کہ وہ دعائے قنوت جو ہے وہ الحمد شریف کے بعد سورت نہیں ملاتی ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے پڑھ لیتی ہیں، تو اب اس کے لیے مجھے یہ سمجھا دیں کہ حکم شرع کیا ہوگا؟ دعائے قنوت کیسے پڑھیں؟ الحمد کے بعد فوراً اگر بغیر تکبیر کے بھی انہوں نے بغیر تکبیر لگائے انہوں نے دعائے قنوت پڑھی، یا الحمد کے فوراً بعد تکبیر لگا کر دعائے قنوت پڑھی، تو درمیان میں جو سورت ملانے کا حکم تھا وہ فوت ہوا. اس صورت میں ان پر سجدہ سہو لازم ہوگا. اگر جان بوجھ کے کیا تو نماز تو ریپیٹ کرنی ہوگی، اور اگر غلطی سے ہوا تھا تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، اس کے بعد تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے، اللہ اکبر کہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھی جائے گی. اچھا، ایک بہن نے پوچھا ہے درست نماز کا طریقہ بتائیے. لیکن درست نماز کا طریقہ، اب یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے ہی نہیں آتی، تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے بہت سارے پروگرام ایسے کیے ہیں کہ جس میں بالتفصیل یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. تو درست نماز پڑھنے کے لیے ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے. ان کو تمام چیزوں کو جان لیں بنیادی طور پر. ویسے خواتین کی نماز کا طریقہ بھی جو ہے وہ کیو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھیں. کم از کم میں شرائط ذکر کر دیتا ہوں کہ 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، اور 7 فرائض ہیں جس میں سے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، پھر التحیات میں بیٹھنا آخر کے اندر، اور اپنے عمل کے ذریعے نماز سے باہر نکلنا. اب آف کورس یہ بالتفصیل اس میں نہیں ذکر کیا اور جا آپ کو ایسے سمجھ بھی نہیں آئے گا تو آپ وہ ڈاکیومنٹری جو ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ہے خواتین کے لیے وہ بھی دیکھیے، اور ویسے بھی آپ کو میرے خیال سے سارے پروگرامز دیکھنے پڑیں گے. اچھا، سلام کو کوئی جواب نہ دے حضرت؟ دیکھیں سلام کا جواب نہ دینے کی اگر کوئی خاص وجہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی وضو میں مشغول ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور ہم جا کر اس کو سلام کر رہے ہیں، پھر وہ جواب نہیں دے رہا، تب تو اس کے لیے کوئی حکم شرع نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی فارغ بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے جا کر اس کو سلام کیا ہے اور پھر وہ جواب نہیں دے رہا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس میں بھی سلام تحیت ہونا چاہیے. بعض اوقات سلام تحیت کا مطلب ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں سنت کے مطابق اگر ہم اس کو سلام کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جواب دینا واجب ہوتا ہے. تو یہ پوری تفصیل ہے، ہم بلا وجہ ڈائریکٹ کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ دیکھو جواب نہیں دے رہا اور جو نا گناہ گار ہو گیا، اس کے اوپر توبہ لازم ہوگا. اگر ہم نے سلام تحیت کیا ہے سنت کے مطابق تو پھر جواب دینا واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حج پہ گئیں، 18 سال کا لڑکا ان کے ساتھ تھا. تیسری دفعہ جو کنکری مارنے کے لیے وہ خود نہ گئیں بلکہ ان کا بیٹا وکیل بنا کے انہوں نے بھیج دیا. حکم شرع کیا ہوگا اس حوالے سے؟ اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص مجبوری تھی بہت سخت جس کی وجہ سے وہ وکالت کی گئی ہے تب تو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں تھی، ایسی بلا وجہ بیٹے نے کہا کہ اماں آپ بیٹھے میں جا رہا ہوں، تو اس میں پھر یہ ادا نہیں ہوگا، اس کا بہرحال کفارے وغیرہ دینے ہوں گے. اچھا جی. کبھی وہ نیند کی گولی کھاتی ہیں، گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو نماز وتر جو ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ تہجد کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتی ہوں گی. حکم شرع اگر گمان ہونا کہ نماز تہجد میں وتر کے لیے نہیں اٹھ سکوں گی تب تو پھر وتر پہلے ہی پڑھ لیں. یہ جان بوجھ کر پھر تاخیر نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو نماز وتر عشاء کے ساتھ ادا کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا حضرت. عالمات میں آپ دونوں کی بہت مشکور ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ARY QTV کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.